بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حضور سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر حضور شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے والد اور ایک سیب کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اتنا بہترین واقعہ ہے کہ آپ سن کر حیرت میں پڑ جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ تاریخ کی معتبر کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک دن آفتاب غروب ہو چکا تھا، چاند کی روشنی پورے طور پر زمین کے اوپر پھیل گئی تھی۔ ایک نوجوان، خدا جانے وہ کس عالم میں، دریا دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک چاندی میں دریا کی لہروں میں بہتا ہوا ایک شاداب سیب نظر آیا۔ نوجوان نے جھٹ اس سیب کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بھوک کی شدت کے باعث کچھ سوچے سمجھے بغیر کھا گیا اور اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اس کے ضمیر نے جھنجھوڑا، اس کے دل نے اس کو جھنجھوڑا اور نشاندہی کی کہ یہ سیب تو قیمت دیے بغیر میں نے کھا رہا ہے۔ خیال آتے ہی نوجوان ندامت سے پانی ہو گیا۔ جیسے تیسے بے قراری سے رات بڑی مشکل سے گزاری اور صبح کو نماز فجر سے فراغت کے بعد ہی سیب کے مالک کی تلاش میں گھر سے روانہ ہو گیا تاکہ اس کو ڈھونڈ کر اس سیب کی قیمت ادا کرے۔ مسلسل کئی دنوں تک دریا کے کنارے چلتا رہا۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ سامنے ایک گھنا باغ نظر آیا، جس میں پہنچنے کے بعد ایک بزرگ نورانی صورت دکھائی دی۔ اسلامی رسم و رواج کے مطابق نوجوان نے سب سے پہلے سلام کیا اور انہوں نے بزرگانہ انداز میں جواب دیا۔ گفتگو کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہی بزرگ اس باغ کے مالک ہیں۔ چنانچہ بلا تاخیر نوجوان نے اپنے طویل سفر کا مدعا اور سارا واقعہ بیان کیا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں اور میرا مقصد کیا ہے۔ اس سیب کی کیا قیمت دریافت کی۔ مالک باغ نے کہا کہ بیٹا، سیب کی قیمت اتنی کثیر ہے کہ تم ادا نہیں کر سکتے، لیکن نوجوان نے قیمت کے ادا کرنے کا زوردار انداز میں اقرار کیا اور مالک کے حکم کے مطابق باغ کی رکھوالی شروع کر دی، جس کی معینہ مدت 1 سال تھی کہ اگر تو 1 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرے گا تو اس سیب کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ مگر پورے 2 سال گزر جانے کے باوجود مالک نے رخصت کی اجازت نہ دی۔ جب چند سال گزر گئے تو ایک دن مالک نے کہا، بیٹا، اب میں تم کو تمہاری محنت کا صلہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو، جو دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، دونوں کانوں سے بہری ہے۔ نوجوان نے بلا تعمل قبول کر لیا اور شادی ہو گئی۔ اور شادی کے بعد مالک نے کہا، بیٹا، میرے گھر کے اندر سوا میری اس لڑکی کے دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ گھر کے اندر جاؤ، یہ گھر اب تمہارا گھر ہے نہیں، بلکہ یہ باغ، کل جائیداد بھی تمہاری ہے۔ نوجوان جب گھر کے اندر گیا تو دیکھ کر حیران و ششدرا رہ گیا، گویا وہ دنیا کی سجی سجائی دلہن نہیں بلکہ جنت کی کسی حور کو دیکھ رہا تھا۔ چاند جیسا چہرہ، چشم غزلاں، آنکھ ہرنوں کی طرح، میٹھی زبان، ہر عضو موزوں اور متناسب۔ مالک کے بیان اور حقیقت حال میں زبردست فرق پایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو لڑکی ہے وہ اندھی ہے، تو وہ تو اس طرح ہے ہی نہیں۔ تو دوسرے دن مالک سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی لڑکی کا جو حلیہ بتایا تھا اور گھر کے اندر میں جس مجسمہ حسن و جمال کو میں نے دیکھا، اس میں تو بڑا فرق ہے۔ مالک نے کہا، نرم و شیریں لہجے میں جواب دیا، غصہ نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں اس سے بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے جواب دیا، بیٹے، میں نے جو کچھ کہا تھا اور تم نے جو دیکھا دونوں ہی سچ ہیں۔
اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ اس لڑکی نے کبھی اپنی زبان سے خلاف شرعیت کوئی بات نہیں کی، اس لیے یہ گونگی ہے، اور اپنے کانوں سے کوئی فحش بات نہ سنی تھی، اس لیے وہ بہری ہے، کبھی اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا تھا، اس لیے وہ اندھی ہے، اپنے ہاتھوں سے کبھی کوئی غلط کام نہ کیا تھا، اس لیے وہ لولی ہے، کبھی جانب معصیت اپنے پیروں سے چل کر نہ گئی تھی، اس لیے وہ لنگڑی ہے، اور اس مقدس خاتون کا نام جناب فاطمہ ام الخیر بنت عبداللہ سومعی تھا، اور اس پاکیزہ نوجوان کا نام سید ابو صالح موسیٰ بن عبداللہ تھا۔ انہیں مقدس خاتون اور پاک باطن نوجوان کی ازدواجی زندگی کے چمن لالہ زار سے ایک خوش رنگ اور عطر بیض پھول کھلا، جس نے اپنی خوشبوئے روحانیت و معرفت سے سارے عالم کو مہکا دیا، جو غوثیت و قطبیت کا تاجدار بن کر آسمان ولایت پر آفتاب و ماہتاب کی طرح جگمگایا، جسے دنیا نے غوث اعظم کے نام سے جانا اور پہچانا۔ یہ ان کے والد اور والدہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا رتبہ عطا فرمایا۔ جب باپ اتنا متقی اور پرہیزگار تھا کہ اس نے ایک سیب کے بدلے کتنے دنوں کا سفر کر کے اس کے مالک کے پاس اس کی قیمت ادا کرنے پہنچا، اور اس نے 2 سال تک اپنے باغ کے رکھوالی کروائی تو انہوں نے چپ کر کے کی، اور جب انہوں نے اس شرط پر شادی کروائی کہ وہ اندھی ہے، لولی ہے، گھونگی ہے، تو انہوں نے وہ بھی چپ کر کے کی کہ اس سیب کی قیمت ادا ہو جائے۔ اور جب ماں اتنی پرہیزگار ہو، باپ بھی اتنا متقی اور پرہیزگار ہو، تو پھر بیٹا جو پیدا ہوگا وہ بھی غوث اعظم جیسا پیدا ہوگا۔ اور معتبر روایتوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان المبارک جمعہ کے دن 470 ہجری میں بمطابق 1075 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ امام حافظ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف البدایہ والنہایہ میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سنہ ولادت 470 لکھتے ہیں، اور اس میں باقی بھی بزرگان دین مصنفین کے بہت سے اقوال ہیں۔ تو جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ فرماتی حضرت فاطمہ ام الخیر، آپ کی والدہ مائدہ بیان فرماتی ہیں کہ ولادت کے ساتھ احکام شریعت کا اس قدر احترام تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رمضان بھر دن میں قطعی دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابر کے یعنی بادل کے باعث 29 شعبان کو چاند کی رؤیت نہ ہو سکی۔ لوگ تردد میں تھے، لیکن اس مادہ زاد ولی نے صبح کو دودھ نہیں پیا۔ بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ پورے عہد رضاعت میں آپ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینوں میں آپ دودھ پیتے رہتے تھے، لیکن جو ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ دن کو دودھ کی بالکل رغبت نہ فرماتے، اور رمضان شریف کے پورے مہینہ آپ کا یہ معمول رہتا تھا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہیں پیتے تھے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی، یعنی رمضان شریف کے پورے مہینے آپ دن میں روزہ سے رہتے۔ اگرچہ بچپن کے ولادت کے وقت کا ہی تھا، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی تھی لوگ افطار کرتے تو آپ بھی دودھ پینے لگتے۔ اور مشہور روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 4 سال کی ہوئی تو رسم و رواج اسلامی کے مطابق والد محترم سیدنا شیخ ابو صالح آپ کو رسم بسم اللہ خوانی کی ادائیگی اور مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے گئے، یعنی مدرسہ میں داخل کروانے کے لیے لے گئے تاکہ وہاں جا کر قرآن مجید حفظ کریں، اور استاد کے سامنے آپ 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد صاحب نے کہا پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی پڑھ ڈالے۔ استاد صاحب نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ یہ تم نے کب پڑھا اور کیسے یاد کیا، حالانکہ آپ کی عمر تو ابھی 4 سال ہے؟ تو فرمایا والدہ مائدہ 18 سپاروں کی حافظہ ہیں،
جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھی۔ جب میں شکم مادر میں تھا تو یہ 18 سپارے سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے، جن کو اللہ نے حافظہ اتنا مضبوط عطا فرمایا، زہد اور تقوی اتنا مضبوط عطا فرمایا کہ دنیا کا ہر ولی کے گردن کے اوپر پر ان کا قدم مبارک ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اور اچھی اسلامی واقعات والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں۔ اپنے دوستوں تک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔